الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور وہ کھیتیاں اور نسلیں اجاڑتا ہے اور اللہ فساد کرنے والوں کو، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنا یہ پورا کارخانہ قدرت، کارخانہ کائنات ایک شاندار نظام کے ذریعے، ایک شاندار حکمت عملی کے ساتھ اور بہترین مقاصد کے لیے اللہ کریم نے یہ کارخانہ بنایا۔ اس پوری فطرت اور طبعی نظام کا، جس میں فلکی نظام بھی ہے، آسمانوں کا نظام بھی ہے، زمین کا نظام بھی ہے، حیوانات اور پرندوں کا نظام ہے، پھر خشکی کے ساتھ سمندروں کا، پانیوں کا نظام ہے، یہ پورے کا پورا جو نظام ہے اللہ کریم نے، پھر اشجار کا، درختوں کا نظام ہے، پھر فصلوں کا جو نظام ہے، پھر اس کے اندر انسانوں کی آباد کاری کا جو نظام ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام بنایا ہے اور مربوط نظام بنا۔ اس مربوط نظام میں ہر چیز دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، ہر چیز دوسرے کے فائدے کے لیے جڑی ہوئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتا ہے اشرف المخلوقات انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سارے نظام میں انسان کو فوقیت حاصل ہے، یہ اس مخلوقات میں اشرف ہے، یہ اکرم ہے، اس کو تکریم دی ہے اور اس کے لیے ساری کائنات گویا مسخر کر دی ہے اور اس کے لیے بنا دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسان اس کائنات سے فائدہ اسی صورت اٹھا سکتا ہے اور کما حقہ فائدہ اس وقت اٹھا سکتا ہے جتنا زیادہ یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے نظام کے قریب رہے گا، اتنا زیادہ یہ اس کائنات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ اللہ کے فطری اور طبعی نظام، جو اللہ کا پیدا کردہ نظام ہے، اس کے اندر مصنوعیت لاتا چلا جائے گا یا اس نظام کو خراب کرتا چلا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے عملاً، پریکٹیکلی کسی اس نظام میں بگاڑ کا باعث بنے، یا پھر وہ نظریاتی طور پر اپنی نسلوں کی بگاڑ کا باعث بنے، جیسے جیسے انسان اللہ کے قائم کردہ نظام سے دور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے وہ اپنے ذات میں بھی بگاڑ کا شکار ہوگا اور اس پوری کائنات میں بھی بگاڑ کا اور فساد کا باعث بنتا چلا جائے گا۔ یہاں یہ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی 205 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو یہاں اللہ کریم نے وَمِنَ النَّاسِ، اس سے ما قبل کی آیت میں اللہ کریم نے وَمِنَ النَّاسِ کہہ کے ایک بات کی، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، یعنی لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے کردار ہوتے ہیں، تو ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو طالب دنیا ہوتے ہیں، ان کو آخرت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، لہذا جب وہ طالب دنیا ہوتے ہیں تو دنیا کا مقصد ان کا بائی ہک اور کروک جیسے بھی حاصل ہوتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں ان کو نسلیں اجاڑنی پڑیں، اس میں ان کو کھیتی اجاڑنی پڑے، اس میں ان کو شجر و حجر سب تہس نہس کرنے پڑے، فطرت کا پورا نظام خراب کرنا پڑے، وہ خراب کرتے ہیں لیکن اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس بگاڑ کی جو دو ڈیمنسٹریشن ہیں، جو دو اظہارات ہیں، جو دو مظہر ہیں، اللہ کریم نے خاص طور پر فرمائے کہ جب بھی دنیا میں کوئی قوم آتی ہے، کوئی وقت کا جابر آتا ہے، کوئی فرعون آتا ہے، کوئی سپر پاور ایسی آتی ہے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتی ہے، تو خاص طور پر دو چیزیں ہیں جس کے اندر وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ وہ بگاڑ ایک کھیتیوں کا بگاڑ ہے اور دوسرا نسلوں کا بگاڑ ہے۔ جس طرح بانجھ شخص سے اور بانجھ عورت سے، بانجھ آدمی مرد سے اور بانجھ عورت سے نسل پیدا نہیں ہوتی اور زمین کی رونقیں ختم ہوتی چلی جاتی، بعین ہی جو بانجھ زمین ہوتی ہے، جہاں پہ کھیتی نہیں اگتی یا جہاں زمین کو کسی مصنوعی طریقے سے بانجھ کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں زمین کی رونقیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بھلے مصنوعی طور پہ آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں نے روشنیاں زمین میں پیدا کر کے 4 چاند لگا دیے ہیں، بھلے وہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے یہاں بڑی بڑی کالونیاں بنا کے، میں نے یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے، میں نے یہاں پہ بڑے بڑے پلازا بنا کے
اور دنیا کو محیر العقول قسم کی جو آرکیٹیکچر دے کے میں نے یہاں پہ رونقیں اور روشنیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن دراصل وہ فطرت سے دور گیا ہے اور اس نے زمین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، اور وہ بگاڑ کا باعث بنا ہے۔ یہلک الحرث والنسل، اس نے کھیتیاں بگاڑی، باغات کے باغات تباہ کیے، اور تباہ کر کے اس کے اوپر کیا کیا؟ اینٹ گارا جڑ دیا ہے، پتھر لگا دیے ہیں۔ تو جو قوم پتھروں کو دیکھ کر، اینٹوں کو دیکھ کر جو نسل جوان ہوگی، اس کا دل اور دماغ بھی پتھر اور اینٹوں جیسا ہو۔ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے۔ آپ بچوں کو کبھی لے جائیں فصلوں میں، دیہات میں، اور ان کو دور تک دیکھنے کا عادی بنائیں، جہاں دور تک کھیت ہی کھیت ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کے اندر دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا دور اندیشی، جو ایک فکری صفت ہے، یہ پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب ماحول ایسا دیں گے اپنی اولاد کو تو اس سے اس کی گروتھ ہوگی۔ آپ نے وہ گروتھ کے سارے آہستہ 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 چیزیں ختم کر دی۔ خود اس جہان کے اندر اللہ نے جو فطری نظام بنایا تھا، انسان خود اس کی بگاڑ کا باعث بنا ہے، صرف میڈیا کے ذریعے سے یا نصاب تبدیل کرنے سے اور اپنی نسلوں کو فکری طور پر غلط مواد انکارپوریٹ کرنے سے صرف نسلیں تباہ نہیں کی، ماحول تباہ کرنے سے بھی ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے یہ کردار بہت عام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بڑے سمارٹ لوگ ہیں، کہنے کو ان کے پاس بڑا علم ہے۔ آپ دنیا کے معاملات کے بارے میں، دنیا کے معاملات کے بارے میں ان کی گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ سیانہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کو آپ کو اس کی جو باتیں ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کے معاملات، دنیا کی زندگی، کاروبار، یوں آپ کو تو یوں لگے گا، آپ اس کی باتیں سن لیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو کہیں کسی اسکول کے بچے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کتنے طفلے کے مکتب ہیں اس کے مقابلے۔ ان کو سب پتہ ہے، تو کر کیا رہے ہیں، عملاً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں تباہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس پوری فطری نظام کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ اور وہ چاہے آپ دیکھ لیں، آپ ارد گرد دیکھیں، لاہور کے ارد گرد یہ جو کیمپس بنا تھا نا، پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس 1961 میں، تو اس کو لاہور سے باہر بنایا گیا تھا، اور آخری تانگا جو چلتا تھا، آخری سٹاپ اس کا اچھرا ہوتا تھا، اس سے آگے کچی سڑک تھی، لہذا اس کو لاہور سے باہر بنایا گیا تھا۔ اور اب آپ بتائیں کہ ہر طرف لاہور ہی لاہور ہے، بلکہ پطرس نے 1976 میں لاہور کا جغرافیہ لکھا تھا، پطرس بخاری نے، تو اس نے لکھا تھا کہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جس کے چاروں طرف لاہور ہی لاہور ہے۔ تو آج آپ دیکھیں 1976 کا لاہور اور آج 222 کا لاہور، ہو کیا رہا ہے، عملاً کیا ہو رہا ہے؟ فصلیں ختم کی جا رہی ہیں، درخت اجاڑے جا رہے ہیں، باغات ختم کیے جا رہے ہیں، ان کی جگہ پہ سڑکیں اور کالونیاں بن رہی ہیں، اینٹ گارے کے پتھر کے مکان بن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں اپنے بچوں سے، ٹالی کیا ہوتی ہے، کیکر کیا ہوتا ہے، کپاس کیا ہوتی ہے، کس کو پتہ ہی؟ کوئی دیکھے گا تو اس کو پتہ ہوگا۔ آخر اللہ نے اس دنیا میں یہ جو درخت پیدا کیے ہیں، یہ جو کھیت اور فصلیں پیدا کی ہیں، اس کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے نا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا، انسان اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا کہیں بنجر زمین پڑی ہوئی ہو نا، چاہے کسی کی بھی ملکیت ہو، بنجر زمین پڑی ہوئی ہو، اس کو خالی نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے اس سے زندگی کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا من کان لہ اردن،
جس کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہو، اس کے لیے لازم ہے فَلْيَزْرَعْهَا، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کاشتکاری کرے، فصل لگائے، درخت لگائے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کاشت کرے۔ کیوں؟ خالی زمینیں انسانوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ صرف یہ ماحول خراب نہیں ہوتا، صرف گلوبل وارمنگ پیدا نہیں ہوتی، صرف اور صرف فضائی آلودگی پیدا نہیں ہوتی، صرف اور صرف لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نہیں آتے، صرف اور صرف فزیکل ڈسٹرکشن نہیں ہوتی۔ یہ جو تباہی اور بربادی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لینڈ سلائیڈنگ، روز اتنے بڑے تودے گرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا سیلاب کا جو تباہی اور بربادی آتی ہے، جہاں درخت لگے ہوئے ہوں، یہ تو آپ سائنسدانوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، جہاں درخت لگے ہوں یہ لینڈ سلائیڈنگ کو بھی روکتا ہے اور سیلابوں کو آنے سے بھی روکتا ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا تھا، ہم نے اس فطرت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ بغاوت کی ہے تو بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی۔ یہ آفات نہیں ہے، یہ ہمارا ظلم ہے جو آفات کی صورت میں سامنے آ رہا۔ یہ جو بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ہم نے اس زمین کو بنجر کیا ہے۔ پاکستان کے جنگلات آہستہ آہستہ کہاں گئے؟ درخت کہاں گئے؟ یہ جو نہریں ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، اور کوئی 50 سال پرانا، 100 سال پرانے درخت ہوتے تھے۔ اب آپ جا کے نہروں کے اوپر دیکھیں، درخت ہی کوئی نہیں، لوگ اکھاڑ کے لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہو ارض، جس کے پاس کوئی خطہ ارضی ہو، چھوٹا سا ٹکڑا ہو، زیادہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، فَلْيَزْرَعْهَا، اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز لگائے، درخت لگاؤ، پودے لگاؤ، کھیت کاشت کرو، کچھ کرو۔ خالی رہے گی تو انسانوں کے لیے زہر قاتل ہوگی، تباہی اور بربادی ہوگی۔ فَلْيَزْرَعْهَا، اس کو چاہیے کہ اس کو کاشت کرے، اور اگر نہیں کر سکتا وَإِن لَّمْ يَزْرَعْهَا، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا زمین زیادہ ہے، اس نے تھوڑی سی اپنے لیے کر لی ہے کاشت، باقی پڑی بھی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی وجہ سے وَإِن لَّمْ يَزْرَعْهَا، اگر وہ کاشت نہیں کر سکتا تو فرمایا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین کا کہ مالک بن کے، سانپ بن کے اس کے اوپر نہ بیٹھا رہے، وہ اپنے بھائی کو دے دے تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی چیز کاشت کرے، محلے دار کو دے دے، کسی اور کو دے دے کہ بھائی اس کے اوپر کاشت کرو۔ جو خود کاشت کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کو دے دے، بھائی کرو۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ماحول کے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، آپ نے نسلوں کی تباہی کا سامان کیا۔ آپ نے صرف کھیتوں کی تباہی کا سامان نہیں کیا، آپ نے اپنی نسلوں کی تباہی کا سامان کیا۔ اور کوئی بھی بگاڑ ہو، واللہ لا يحب الفساد، آپ سمجھتے ہیں ملک کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ درخت کاٹ کر، پھلدار درخت تو ویسے ہی منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کوئی درخت کاٹتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، سن لیجئے، دہلا دینے والی، دل دہلا دینے والی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی بیری کا درخت کاٹا، من قطع سدرتن، کسی نے کوئی بیری کا درخت کاٹ دیا۔ بیری کا درخت پتہ ہے نا، کانٹے بھی، پتے بھی کوئی خاص نہیں ہوتے، اور بیر رکھتے ہیں اس کے اوپر، خاردار درخت ہے، من قطع سدرتن، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ من قطع سدرتن، کسی نے اگر بیری کا درخت کاٹ دیا، صوب اللہ رأسہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بل اوندا کر کے اس کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ اکبر، کتنی بیریاں ہم نے اجاڑ دی، کتنے باغات کے باغات اجاڑ دیے، کہیں بحریہ بن گیا، کہیں DHA بن گیا، کہیں نیا لاہور بن گیا، کہیں پرانا لاہور بن گیا،
کہیں کراچی بن گیا. ہم نے تو اس ساری کی ساری دھرتی کو آپ نے باغات اجاڑ کے کالونیاں بنائی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ, زمین میں ایسا گھوما لِيُفْسِدَ فِيهَا, بگاڑ پیدا کر. اور کر کیا رہا ہے؟ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, یہ تو تباہی بربادی ہو رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے, آپ دیکھیں پہلے بھی سیلاب آتے تھے, لاہور میں سیلاب آتے تھے, راوی پہلے بھی ابلتا تھا, لیکن اس قدر مہلک سیلاب نہیں آتے تھے. سیلاب آتے تھے جیسے جیسے آپ ہمارا پاکستان اور یہاں کے جنگلات, اور یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو جنگل ہے ایمیزون نام کا, اور وہ پوری دنیا کی دیکھیں ہماری جو آکسیجن ہے اس کا, ہماری سانس کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے, ہماری زندگی کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے. اور اس فضائی وہ جو بہت بڑا جنگل ہے پوری دنیا, پوری زمین کے لیے وہ ایک بہترین صاف ستھری اور شفاف فضا کا ضامن ہے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بھی خطرہ ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ حضرت انسان وہاں بھی پہنچ گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, یہ جہاں بھی جاتا ہے یہ اپنی طرف سے بستیاں آباد کرتا ہے, یہ پوری فطرت کو آہستہ آہستہ تباہ و برباد کرتا ہے. خالی زمین ہے, آپ نے گھر بنانا ہے بنائیں. رستوں کی بڑی قدر کی ہے, سڑکوں کی بڑی قدر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نکلتے تھے, یہ جو بیری والی حدیث میں بعد میں مکمل کرتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جنگ کے لیے نکلتے تھے. جنگ تو جنگ ہوتی ہے, جنگ میں تو تباہی کرنی ہوتی ہے, جنگ میں تو مقصد ہی تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے, بستیاں اجاڑنا مقصد ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید کیا کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, کسی عورت کو قتل, لا تقتلوا ولیدا صبیا, کسی چھوٹے بچے کو قتل نہیں کرنا, ولا امرأة, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, ولا شیخا کبیرا, کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا. اور ساتھ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ ولا تغورن عینا, ساتھ ہمیں یہ تاکید کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں کوئی چشمہ بہہ رہا ہو, کہیں پانی کی نہر ہو, کوئی پانی کا نالا ہو, کسی بھی طرح کا سورس ہو, کبھی اس کو تباہ نہیں کرنا, اس کو بند نہیں کرنا, اس کے اندر مٹی بھی نہیں ڈالنی. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی پانی کا چشمہ, کوئی پانی کی کوئی سبیل, کوئی نہر کسی بھی طرح کا ہو, اس کو کبھی بند نہیں کرنا. اور ساتھ ایک اور نصیحت ہوتی تھی کہ ولا تقعرن شجرا, کسی درخت کو کبھی کاٹنا نہیں. ولا تقعرن شجرا, کسی بھی درخت کو نہیں کاٹنا. الا شجرا, ہاں جنگ کا موقع ہے تو جنگ میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے لڑائی میں کوئی درخت رکاوٹ بن رہا, تو کوئی رکاوٹ بن رہا ہو, الا شجرا یمنعکم قتالا, تمہاری لڑائی میں کوئی درخت رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کو کاٹ سکتے ہو, مگر نہ درخت کو کبھی نہیں کاٹنا. پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ ایسا درخت یحجز بینکم و بین المشرکین, ایسا درخت آپ کاٹ سکتے ہیں جس درخت کی وجہ سے آپ کے اور مشرکین کے درمیان اوٹ بن جائے اور لڑائی کے اندر کوئی مسئلہ ہو, تو اس درخت کو کاٹ سکتے ہیں, وگرنہ جنگ کے اندر بھی درخت نہیں کاٹنا, اس لیے کہ زمین میں فساد کا باعث بنتا, اس سے پورا نظام بگڑتا ہے. صرف کائنات ارضی کا نظام نہیں بگڑتا, کائنات انسانی کا نظام بگڑتا ہے, نسلیں بگڑتی ہیں. صرف وہ جو آلودگی ہے فکر کی, مغرب سے نصاب آ رہا ہے, مغرب کی نقالی میں ادارے بن رہے ہیں, مغرب کی نقالی میں معاشرہ ترتیب پا رہا ہے,
اس سے نسلیں بگڑ رہی ہیں، اس کا تو تھوڑا بہت کسی کو احساس ہے۔ یہ جو ہم فضا کے اندر آلودگی پیدا کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو اور اپنی کھیتوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لعنت والی باتوں سے بچو، اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت والی باتیں، گویا یہ 3 کام جو شخص کرے گا اس کے اوپر لعنت ہو۔ پہلا کام البراز فی الموارد، مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، چاہے وہ درخت ہے، مسافر درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے۔ البراز فی الموارد والذل وقاریۃ الطریق، 3 جگہوں پر کوئی شخص اگر بول و براز کرتا ہے، رفع حاجت کرتا ہے، فرمایا یہ لعنت کے مقامات میں اس شخص کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی۔ مسافروں کو بیٹھنے کی جگہ، یہ دیکھیں ماحول ہے نا، انسان پیدا کیے ہیں اللہ نے، کوئی حیوان پیدا نہیں کیے۔ نہ راستوں کا کوئی حیا، نہ کوئی آبادیوں کا کوئی حیا، نہ کوئی درختوں کا کوئی حیا، نہ کوئی کسی چیز کا کوئی احساس، نہ ہم نے کبھی راستوں کا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ صحابہ نے کہا ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، فرمایا بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو، کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ اندازہ کیجئے اس دین کا کیا مزاج ہوگا کہ جس دین نے راستے میں سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، کہ راستے میں کوئی کانٹا، کوئی ٹہنی، کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی چیز پڑی ہے، آپ بس اس کو اٹھا کے ادھر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور سب سے پہلی شاخ ہے قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ کتنا بڑا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ ایمان کی سب سے پہلی شاخ۔ 70 سے زیادہ ہیں، چلتے 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 جو آخری شاخ ہے، فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پہ سے کوئی تکلیف دہ چیز کوئی شخص ہٹا دیتا ہے، یہ ایمان کا حصہ۔ اسلام کوئی مسجدوں کے اندر نہیں ہے، صرف گلی میں بھی ہے، سڑک میں بھی ہے، باغوں میں بھی ہے، کالونیوں میں بھی ہے، پوری دھرتی پہ ہے، آپ جنگل میں ہو وہاں بھی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرمایا وَالذِّلْ، سائے والی جگہ پہ رفع حاجت کر دینا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، نہیں کرنا، لعنتی ہے وہ شخص جو کرتا ہے۔ وَالْقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، کوئی بھی راستے کی جگہ ہو، چاہے نہ سایہ ہو، مسافر خانہ نہ بنا ہوا ہو، وہاں ویسے ہی کوئی راستہ ہے اور راستے کے اندر کوئی شخص رفع حاجت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنتی قرار دیا، فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت کی باتوں سے بچ جاؤ۔ اب اس حدیث کی طرف آ جائیے جو بہت خوفناک حدیث ہے، درخت کاٹ لینا۔ آپ کو تو درخت لگانے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر درخت لگاتا ہے، ما من مسلم یغرس غرسا، کسی نے کوئی درخت لگایا، آج لگایا ہے، لگانے کے بعد فوت ہو گیا، اس درخت سے جس نے پھل کھایا، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا صدقے کا ثواب اس کو ملے گا، حتیٰ کہ اس سے اگر چوری ہو، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ، اس میں سے چوری ہو گیا، لوگوں نے چور پڑ گئے، چوروں نے چوری کر کے کہیں اور پھل لے جا کے کھا لیے، فرمایا اس کے صدقے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ فرمایا اگر اس کے کوئی بہائم، وَمَا أَكَلَتْ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، اگر اس سے کوئی درندے، کوئی بہائم، ادھر ادھر کے جنگل کے درندے آ کر اس میں سے کچھ کھائیں گے،
اس درخت کے پتے کسی نے کاٹ لیے، کسی نے اس کا پھل کھا لیا، کسی نے اس کی ٹہنی اتار لی، فرمایا اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے. یہ صدقہ جاریہ. حتیٰ کہ فرمایا وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ مِنْهُ، جو اس میں سے کسی پرندے نے کبھی کوئی چیز کھائی. یہاں تو کھائی کی بات ہے نا، پرندے آ کر بیٹھتے بھی تو ہیں نا، پرندے آ کر گھونسلہ بھی تو بناتے ہیں نا. درخت ہوگا تو گھونسلہ بنائیں گے. نبی قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کر دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے درختوں پر اور پھر بڑی بڑی اونچی جگہوں پر اور چھتوں پر جا کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اپنا چھتا بناتی ہے، اس سے شہد نکلتا ہے. اگر آپ کے پاس بڑے درخت ہوں گے ہی نہیں تو آپ کو ان کو گھونسلہ بنانے کی جگہ کہاں ملے گی؟ یہ نظام ہے بھائی کائنات کا. اس سے مکھی بھی جڑی ہے، اس سے شہد کی مکھی بھی جڑی ہے، اس سے انسان بھی جڑا ہے، اس سے بچے بھی جڑے ہیں، اس سے ہماری نسلیں جڑی ہیں. جو اس نظام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ ایسے فسادی کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اللہ لہذا لگانا تو صدقہ ہے. آپ جو بھی لگائیں گے نسلیں کھائیں گی، نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، سائے میں مسافر بیٹھیں گے. اس ایک درخت سے اگر گلوبل وارمنگ کے اندر 0.0000 100 دفعہ زیرو لگا لیں، 1% اگر اتنا بھی فرق پڑا تو اللہ کریم آپ کے لیے اجر لکھ دے گا. سبحان اللہ. آپ نے کوئی اس میں حصہ ڈالا لہذا اس میں اجر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کاٹ ڈالے بجائے لگانے کے، ہم نے تو اجر لینا تھا اس کائنات کے نظام میں کنٹریبیوٹ کر کے، ہم نے نیگیٹولی کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے اس کائنات کے نظام کو بگاڑا. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے بیری کا درخت کاٹ دیا نا تو صوب اللہ رأسہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو سر کے بل اوندا کر کے جہنم میں پھینکے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی خوفناک حدیث، اتنا خوفناک معاملہ، کبھی بندہ کسی وجہ سے کاٹ بیٹھتا ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، گھر میں لگی ہوئی ہے بیری، دیوار آپ کی وہاں آ رہی ہے، آپ کو کاٹنی پڑتی ہے، کوئی وجہ کبھی کاٹنی پڑ سکتی ہے. تو پوچھنے والے نے انتہائی خوف کی حالت میں اور ڈر کی حالت میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو راوی ہیں، جس نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے اور روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، یہ صحیح حدیث. تو حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بیری کاٹنا اتنا بڑا گناہ؟ انہوں نے فرمایا یہ مختصر حدیث ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا درخت کاٹے من قطع صدرتن فی فلات یستدل ابن السبیل، یستدل به ابن السبیل والبہائم. ایسا درخت کسی نے کاٹا، ایسی بیری کا درخت جو لق و دق صحرا چٹیل میدان کے اندر ہے، لوگ گزرتے ہوئے اس کا سایہ لیتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھتے ہیں. صرف انسان ہی نہیں بیٹھتے، مسافر ہی نہیں بیٹھتے، یستدل به ابن السبیل، مسافر بھی اس کے سایہ حاصل کرتے ہیں. والبہائم، انسان کا گزر نہ بھی ہو تو کبھی کوئی بھینس، کبھی کوئی گائے، کبھی کوئی چوپایا، کوئی نہ کوئی اس کے نیچے آ کے بیٹھتا ہے. تو جانور بھی، اگر جنگل کا کوئی درندہ بھی اس کے نیچے آ کے بیٹھتا ہے اور اس بیری کے قریب قریب کوئی درخت نہیں ہے تو اس کو کاٹنے سے، اور کاٹا کیوں؟ عبثاً ظلماً بغیر حق، ایسے فضول کاٹتی ہیں، ظلم کرتے ہوئے، کوئی حق نہیں بنتا تھا، ایسے کاٹ دیا. درخت ہے بس ٹھیک ہے، میرا درخت ہے میں کاٹتا ہوں، میری زمین ہے میں کاٹتا ہوں، بغیر کسی وجہ کے اگر اس نے کاٹا، فرمایا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
اتنی بڑی وعید سنائی ہے، وگرنہ ضرورت پڑ جائے تو بہرحال کاٹا ہی جا سکتا ہے اگر کوئی ضرورت ہو، لیکن کوئی بھی کسی بھی طرح کا درخت کاٹنا وہ گناہ سے خالی نہیں ہے اگر بغیر کسی مقصد کے کاٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو آپ بھی ان کو 10 نصیحتیں کرتے تھے، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی پھلدار اور سایہ دار درخت کو نہیں کاٹنا، اس لیے کہ بھلے ضرورت ہو آپ کو جنگ میں، لیکن پھلدار درخت ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی جنگ ڈسٹرکشن اور تباہی کے لیے نہیں ہوتی، اسلام کی جنگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو بنانے کے لیے ہوتی ہے، سوسائٹیز بنانے کے لیے ہوتی ہے، معاشروں کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے، معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور خلیفہ اول بھی لوگوں کو جس بات کی خاص طور پہ لشکروں کو بھیجتے وقت جس بات کی تاکید فرما رہے ہیں، اس میں ایک بات تاکید ہے، اس بات کی یہ تاکید ہے کہ کہیں بھی کسی طرح کی تباہی کا باعث نہیں بنے۔ میں نے یہ ساری گفتگو اس لیے کی کہ آج کل موسم ہے، ہم کچھ نہ کر سکیں، کوئی 5 درخت لگا جائیں، ہم اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ موسم ہے، اٹھیں 5 کوئی 500 نہیں لگا سکتا، کوئی 5000 اور 5 لاکھ نہیں لگا سکتا، صرف 5 درخت تو ہم تو لگا سکتے ہیں نا۔ تو میں اور آپ ہم سب وعدہ کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہاں ہم نے بڑی تباہی پھیری ہے، ہم نے اس بگاڑ میں بڑا حصہ ڈالا ہے، آج کے بعد ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کائنات کے بگاڑ کی بجائے اس کے بناؤ میں حصہ ڈالیں گے، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالیں گے، اس کی تخریب میں نہیں، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالیں گے۔ اور اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ آج کل شجرکاری کا موسم ہے، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ کوئی جگہ نہیں، اپنا گھر تو ہے، اپنے گھر میں لگا لیں، اندازہ تو کریں کہ اپنے گھر میں لگایا ہوا درخت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے اپنے لیے فائدہ مند۔ آپ جہاں کہیں بھی لگاتے ہیں وہ آپ کے اپنے لیے فائدہ، آپ جنگل میں بھی ایک درخت لگا دیں گے اس کا بھی آپ کو فائدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پوری کائنات کے فطری نظام کے ساتھ جڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔